سورۃ النساء کی آیت نمبر 46۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمات کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، اور آپ سنیے نہ آپ کو سنوایا جائے۔ وَرَاعِنَا، اور ہماری رعایت کیجیے۔ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کر۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طنز کرنے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ ان کی بجائے یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے بات کو سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ سنیے اور آپ ہماری طرف دیکھیے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا۔ وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست بھی تھا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ یہودی جو کہ شروع سے آج تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے ہر طرح سے عداوت رکھی، دشمنی کی، نفرت کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں اور تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تب سے آج تک ان کی سازشیں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی۔ کچھ عادتیں ان کی ایسی تھی جو تب بھی تھیں آج بھی ہیں۔ ان میں ایک عادت یہ ہے الفاظ کو بگاڑنا، قرآن کریم کے الفاظ کو بگاڑنا، وحی کے الفاظ کو بگاڑنا، ان کی طرف جو کتاب بھیجی گئی تورات اس کے الفاظ کو بدل دینا، اسی طرح الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی کے ساتھ اور نازیبا الفاظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرنا۔ اختلاف رائے اور چیز ہے، دین میں جبر نہیں، زبردستی کسی کو مسلمان نہ آج تک کیا گیا ہے
اور نہ کبھی کیا جائے گا۔ 1400 سالہ تاریخ میں اسلام میں ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ کسی بندے کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہو، ایک بھی مثال ایسی نہیں۔ اگر زبردستی کسی کو مسلمان کرنا ہی ہوتا تو پھر جزیے والا حکم درمیان میں کیوں آتا؟ لیکن پہلا حکم یہ ہے کہ جا کے اسلام کی دعوت دو، دلیل کے ساتھ دو، پوری مضبوطی کے ساتھ دعوت دو۔ تسلیم کر لیں، تمہارے بھائی ہیں، جس طرح تمہارے حقوق اسی طرح ان کے حقوق۔ دعوت قبول نہیں کرتے تو دوسرا حکم یہ نہیں کہ ان کی گردنیں اتار دو، بلکہ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کو کہو کہ اسلام کی حاکمیت تسلیم کرو، حاکم اسلام ہوگا، تم اسلام کے ماتحت بن کے رہو، جو حقوق ایک مسلمان کے ہیں وہی حقوق ایک ذمہ کافر کے ہوں گے، کوئی فرق نہیں، مال جان عزت آبرو کی اسی طرح حفاظت ہوگی۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ جزیہ دینا ہوگا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے زبردستی نہیں ہے، دین کو قبول کر کے یا دین کی حاکمیت کو قبول کر کے اپنی زندگی گزار۔ تیسرا اور آخری حکم یہ ہے کہ اگر کوئی دین کو بھی قبول نہیں کرتا، دین کی حاکمیت کو بھی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ روڑے اٹکاتا ہے اور راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر آخری درجے میں یہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، اس کے باوجود لوگ اسلام کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے رہے یا آج تک رکھتے آ رہے ہیں، اس کی یہ مثال اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ فرمایا من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے، سارے نہیں۔ قرآن کریم کا تجزیہ دیکھیں، حالانکہ اکثریت کی عادتیں یہی تھی، لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں کیا سارے یہ ڈلے، بلکہ یہ کہا کہ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے، ذو معنی الفاظ بولتے ہیں، ایسا لفظ بولتے ہیں جس میں اچھائی کا پہلو بھی نکل سکتا ہے، لیکن ان کی نیت بری ہوتی ہے، یہ اس سے غلط معنی ہی لیتے ہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی سمعنا وعصینا، ہم نے بات سنی اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کا اچھا پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ کے جتنے مخالفین ہیں ان کی ہم نے نافرمانی کی، ان کی بات ہم نہیں مانتے، یہ اس کا اچھا پہلو ہے۔ لیکن یہ کون سا پہلو مراد لیتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، ماننی کوئی نہیں ہے، صاف ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی باتوں کا انکار۔ دوسرا لفظ واسمع غیر مسمع، آپ سنیے، آپ کو نہ سنایا جائے۔ اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیے، آپ کو کبھی کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ جب بھی سنیں آپ خوشی کی بات سنیں، فتح کی بات سنیں، کامیابی کی بات سنیں، آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہ سنائی جائے جو کہ آپ کے مزاج کو، جو مزاج کے خلاف ہو، آپ کو تکلیف دینے والی ہو، ایسی بات آپ کو نہ سنائی جائے، یہ اس کا اچھا پہلو ہے۔ لیکن یہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ واسمع غیر مسمعین، آپ سنیے، آپ کو کبھی خوشی کی بات سنائی نہ دے، آپ سنیے، آپ کو کبھی کوئی چیز سنائی نہ دے۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایسے آپ کے کان ہی ایسے ہو جائیں کہ آپ کو کچھ سنائی نہ دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس کے بعد وراعنا لیم بالسنتہم، ایک لفظ کیا کہتے راعنا، اور اللہ پاک فرماتے اس میں زبان کو مروڑی دے لیتے،
زبان کو گھما کر، یعنی کہ لہجہ توقیر کی بجائے تحقیر کا لہجہ اپنا لیتے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے نا، اس میں انسان کا لہجہ دوسرے کو عزت دینے والا ہو تو لہجوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کی بڑی مٹھاس ہوتی۔ وہی الفاظ ہیں، آپ لہجہ بدل کے توہین آمیز لہجے میں بات کریں، وہی الفاظ زہر جیسے لگتے ہیں۔ الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ آپ کو کہتے راعینہ۔ راعینہ کا لفظی معنی یہ ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہم پہ نظر کرم کیجیے۔ لیکن یہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ راعینہ کہتے ہیں، راعینہ جس کا معنی یہ بنتا ہے او ہمارے چرواہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گویا اس طرح یہ ذو معنی سا لفظ بولا کرتے۔ یا علماء نے لکھا ہے راعن، یہ عبرانی زبان کے اندر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعن کہہ کر پاگل کہا جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسی گستاخیوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے اس کی جگہ پہ فرمایا یہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ایک تو ان کا مقصد الفاظ کے ہیر پھیر سے مطلب کچھ کا کچھ بنانا۔ آج بھی دیکھیں آپ، یہی یہودیوں کی عادت ہے۔ میڈیا ہمارا جتنا ہے الا ماشاءاللہ، سارے کا سارا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں، سب کا سب ان کے زیر اثر ہے، اور اس میں کسی بھی بات کو، کسی بھی موضوع کو کچھ بھی بنا کر یہ پیش کر دیتے ہیں، اور پبلک جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتی۔ سیاہ کو سفید کر دیں، سفید کو سیاہ کر دیں، جس کو دل کرے ہیرو بنا دیں، جس کو دل کرے زیرو بنا دیں، یہ ان کے ہاتھ کے اندر۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ پاک عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کرتے، ایک تو بے ادبیوں کے لیے، گستاخیوں کے لیے، اور دوسرا دین میں طعن کرنے کے لیے، طنز، تشنیع، الفاظ کے نشتر، ایسے الفاظ بولنا جس سے اگلے کا سینہ چھلنی ہو جائے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ اور میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بے ادبی کے الفاظ اور ذو معنی الفاظ، تحقیر امیز لہجہ اور طنزیہ باتیں، اور پھر صحیح مطلب، صحیح بات کے بھی غلط مطلب نکالنا، الفاظ کے ہیر پھیر اور جادو سے انسانوں کی، مسلمانوں کی توہین کی کوشش کرنا، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ آج بھی ہے، پہلے بھی تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر اس کی بجائے یہ الفاظ یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَعَصَيْنَا کی جگہ کیا کہتے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، جی ہم نے بات سن بھی لی، ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی بات بھی مانتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اور فرمایا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کی جگہ صرف وَاسْمَعْ کہہ دیتے کہ جی ہماری بات بھی سنیے، ہماری بات بھی سن لیجیے، اور راعینہ ہماری رعایت کیجیے۔ اس جیسے ذو معنی کلمہ کی جگہ اگر یہ یوں کہتے وَانظُرْنَا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، یہ ان کے لیے بہت بہترین بھی ہوتا اور ان کو مضبوط رکھنے والا بھی بنتا۔ اقوم، قائم رکھتا، ان کو سیدھے راہ پہ ان کو رکھتا۔ لیکن ان لوگوں نے، ان ظالموں نے الفاظ کے ہیر پھیر اپنی گفتگو میں بھی کیے، اللہ کی وحی میں بھی کیے، اور اس کو بھی اصل معنی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ،
ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ چنانچہ آپ تاریخ دیکھ لیں، عیسائی تو بے شمار مسلمان ہوئے، مشرک تو بے شمار مسلمان ہوئے، لیکن یہودیوں میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 10 بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو یہودیت کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان 10 میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہوئے، باقی 9 نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کی دشمنی کرتے رہے ہمیشہ۔ اور یہ بھی جو مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک تھے۔ کہتے کہ مسلمان ہوئے تو ابھی ان کے اسلام کا یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آپ کی نشانیاں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، آپ کی باتوں کو سنا۔ سب سے پہلے ایک فرماتے ہیں جو کلمات میرے کان میں پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ کلمات تھے کہ لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم، لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور دوسری بات اطعم الطعام، لوگوں خوب کھانے کھلاؤ۔ آج نہیں سبحان اللہ نہیں ستے بیلا، لوگوں خوب کھانے کھلاؤ۔ اور تیسرا فرمایا صلو باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ کلمات سن کر ہی فرمایا میں دل سے مان گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ چہرہ مبارک پہ نظر پڑی تو فرمایا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ اور پھر ختم نبوت کی مہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں تھی، نبوت کی مہر، وہ گوشت کا ذرا سا حصہ ابھرا ہوا، وہ نبوت کی مہر تھی آپ کے جسم مبارک پہ، دونوں کندھوں کے بیچ میں کمر کے اوپر۔ اس کو دیکھا اور پھر اسلام قبول کر لیا، اور پھر پردے میں بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ یہودی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام کیسا بندہ ہے۔ یہودی آئے، بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، یہودی سامنے بیٹھ گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ آپ نے پوچھا کیف رجل فیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے جی بہت کریم ہے، کریم وابن کریم، بہت اچھا آدمی، اس کا باپ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، دادا بھی بڑا اچھا آدمی تھا، تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دی، بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو؟ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا پردے کے پیچھے سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب سامنے آئے اور دیکھا بھی یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے اور مسلمان ہو چکا ہے، تو ساتھ ہی اسی مجلس میں کہنے لگے شر وابن شر، کہ خود بھی بڑا بدترین آدمی، اس کا باپ بھی بڑا بدترین آدمی، وہیں اپنے بیان سے ہی گھوم گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ عادتیں یہودیوں کی تب سے آج تک برقرار ہے۔ اللہ ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ ایسے لوگوں کا اب حل کیا ہے کہ ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے، اپنے کام میں لگے رہے انسان۔ سورۃ مبارکہ میں یہی بتایا جا رہا ہے نا، کس سے کیا معاملہ کرنا ہے، کس سے کیا معاملہ کرنا ہے۔
ایسے شیطانی صفت کے لوگ جب سامنے آئیں تو پھر ان سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگے رہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت